عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني. اے میرے رب، مجھے قرآن کی تعلیم عطا فرما، مجھے قرآن سے سرفراز فرما، اس میں کوئی رکاوٹ نہ کر، اور میرے اعمال کو اس کی طرف لوٹا، اور میرے معاملات کا خاتمہ اس کی طرف کر، اور میرا دل اس پر جما دے، اسے مکمل طور پر میرے سینے میں محفوظ فرما۔ یا رب العزت، مجھے اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ کسوری میتھی کو بہت دن تک اسٹور کرنے کا طریقہ دیکھیں گے، جس سے کسوری میتھی بہت دن تک اچھی رہتی ہے، کالی نہیں ہوتی اور نرم بھی نہیں پڑے گی۔ تو اسے کرنا کیا ہے کہ اس کو ہلکے سے بھون لینا ہے اچھی طریقے سے۔ جب وہ اچھی طریقے سے بھون جائے پھر اس کو ٹھنڈا ہونے رکھ دیں۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو دونوں ہاتھوں سے مسل کر ایک جار میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ تو اس طرح جب آپ کریں گی تو آپ کی کسوری میتھی کی خوشبو بھی خراب نہیں ہوگی، وہ کالی بھی نہیں ہوگی، اور وہ بہت دن تک اچھی رہے گی۔ آج ہم بنائیں گے بھرواں مرچی والی ایک ریسیپی۔ تو اس کے انگریڈینٹس آپ بآسانی اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو مجھے کمنٹس کیجئے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو واقعہ حضرت آسیہ کا ہے، بی بی آسیہ کا، جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ آپ ضرور سنیے اور اسے غور سے سن کر اپنے بچوں کو بھی سنائیے۔ یہ واقعہ سچا ہے اور بہت اچھا ہے۔ تو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اس زمانے کے عظیم ترین محل میں رہتی تھی۔ اس کے پاس بے شمار نوکر اور کنیزیں تھیں، اور اس کی زندگی آسائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا شوہر فرعون ایک ظالم اور جابر حکمران تھا، جس نے خود کو لوگوں کا خدا بنا لیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ فرعون جو کبھی ایک حقیر نطفہ تھا، دولت، فوج اور غلاموں کے غرور میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس کے قریب ترین انسان، اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے اس کی خدائی کے دعوے کو چیلنج کیا۔ ابتدا میں وہ اپنی ایمان کو چھپاتی رہی، مگر جب اس نے ایمان کا اعلان کیا تو فرعون نے اس کو ہر طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بی بی آسیہ ان 4 خواتین میں سے ایک تھیں جو دنیا کی عظیم ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان دی تھی۔ ایک دن فرعون نے کیا کیا کہ اس نے اپنی ملازمہ کو اس کے دونوں بچیوں سمیت ابلتے ہوئے تیل میں اس لیے ڈال دیا کہ اس نے بھی اللہ کا نام لینا شروع کر دیا تھا۔ بی بی آسیہ کو جب یہ بات بتائی گئی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، تم پر افسوس ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کتنے بے خوف ہو۔ فرعون نے جواب دیا، کیا تم پر بھی وہی جنون طاری ہو گیا ہے جو اس ماں پر ہوا تھا؟ بی بی آسیہ نے جواب دیا، نہیں، مجھے کوئی جنون نہیں ہوا، لیکن میں اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی ہوں۔ پھر فرعون نے بی بی آسیہ کی ماں کو بلایا اور کہا، تمہاری بیٹی پر بھی وہی جنون طاری ہو گیا ہے جو اس ماں پر تھا۔ فرعون نے اس کی ماں کو قسم کھا کر کہا کہ یا تو یہ اپنے ایمان سے پلٹے گی یا پھر یہ موت کو قبول کرے گی۔ آسیہ کی ماں نے اس سے کہا کہ وہ فرعون کی بات مان لے، مگر بی بی آسیہ نے صاف انکار کر دیا۔ یہ تھا بی بی آسیہ کا عزم، طاقت اور جبر کے آگے سر نہ جھکانے کا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ آسیہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے گی تو اس نے اسے صحرا میں لے جا کر 4 کھوٹوں کے درمیان باندھ دیا اور بغیر کھانے پینے کے اور اسے 3 دن تک تپتی دھوپ میں چھوڑ دیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ آسیہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے گی تو اس نے انہیں صحرا میں لے جا کر 4 کھوٹوں کے درمیان باندھ دیا بغیر کھانے پینے کے اور اسے 3 دن تک تپتی دھوپ میں چھوڑ دیا۔ پہلے دن فرعون آیا اور اس سے پوچھا، کیا تم پلٹتی ہو؟ بی بی آسیہ نے جواب دیا، نہیں، یہ تو میرے ایمان میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ دوسرے دن بھی اس نے یہی پوچھا اور بی بی آسیہ کا جواب بھی وہی تھا۔ تیسرے دن اس نے پھر پوچھا، کیا تم پلٹتی ہو؟ بی بی آسیہ نے کہا، میں پلٹنے والی نہیں ہوں۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑی چٹان کو اٹھا کر بی بی آسیہ کے اوپر پھینکا جائے، اگر وہ اپنے ایمان سے پلٹ آئے تو اسے زندہ چھوڑا جائے، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن اسی لمحے آسیہ نے اللہ کی طرف دیکھ کر دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور اللہ نے
بی بی آسیہ کی بصیرت کو کھول دیا اور انہیں ان کا جنت میں مقام دکھا دیا، جسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئیں اور ہنس پڑیں۔ فرعون اور اس کے ساتھی حیران تھے کہ وہ ہنس کیوں رہی ہیں جب اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ان کی روح کو جنت میں منتقل کر دیا، اور جب چٹان ان کے جسم پر گری تو وہ درد محسوس نہ کر سکی، کیونکہ ان کی روح پہلے ہی جنت میں جا چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک بی بی آسیہ سے راضی ہو گیا اور ان کا مقام جنت میں مقرر ہو گیا۔ تو کتنا خوبصورت واقعہ تھا نا یہ بی بی آسیہ کا، فرعون کے ظلم کے آگے ڈٹ جانے کا اسلام کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی تکلیف آئی تو ہم بکھر جاتے ہیں، ہم پہلے ہماری عبادتیں ضائع ہونا شروع ہو جاتی، اور ہاں پہلے کہ یہ تھا کہ عبادتیں کرنے پر جان سے جاتے تھے، جانی مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ آج ہم الحمدللہ اس دور سے نہیں گزر رہے، بہت آسانیاں ہیں، بہت سہولت ہے، مگر ذری کچھ پریشانی آ گئی، ذری کچھ مصروفیت بڑھ گئی تو ہماری پہلے عبادتیں ضائع ہونا شروع ہو جاتی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ایمان دے، ایسی اللہ کی محبت دے کہ کتنی بھی اڑچنیں آئیں، کتنی بھی مشکلیں آئیں، ہم ہمارے اللہ کے حقوق پہلے اول طور پر ادا کر سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بی بی آسیہ کا یہ خوبصورت واقعہ پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔